الحمدللہ منہ پر کسی شخص کی تعریف کرنا منع ہے، خاص طور پر اگر وہ اس کے فریب نفس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ البتہ جہاں یہ خطرہ موجود نہیں وہاں تعریف کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو سنا کہ کسی آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں کافی مبالغہ سے کام لے رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، کہ تم نے اسے ہلاک کر دیا، تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا تو اس پر ایک شخص نے اس کی اچھی تعریف کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویحک قطعت عنق صاحبک، تیرا برا ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی بار فرمائی اور پھر آپ نے کہا ان کان احدکم مادحا لا محالہ فلیقل احسب کذا وکذا ان کان یرى انہ کذلک وحسیبہ علی اللہ ولا یزکی علی اللہ احد۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کی مدح لا محالہ کرنی ہی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہی ہو، تو کہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ایسا اور ایسا ہے، اگر واقعی اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے، اور کہیں اس کا حساب اللہ ہی لینے والا ہے، اور اللہ کے سامنے کسی کو پاک صاف ہونے کا دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اپنے بارے میں آدمی پاک صاف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کے بارے میں، کیونکہ ایمان و تقوی اور دل کا حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حمام بن حارث مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا تو مقداد رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس کے چہرے پر کنکری پھینکنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے، آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم منہ پر روبرو دو بدو تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی انہیں روک دو ایسا کرنے سے، کیونکہ منہ پر تعریف کرنا یہ خطرناک عمل ہے اور انسان کو فریب نفس میں مبتلا کر سکتا ہے، دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ منہ پہ تعریف کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیٹھ پیچھے تعریف کی جائے اور منہ پر حسب ضرورت بات کہی جائے۔ کبھی کبھی منہ پر تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں جہاں یہ باب قائم کیا اور یہ حدیثیں ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهِي وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، کہ یہ جو حدیثیں ابھی بیان کی گئیں یہ تو ممانعت سے متعلق تھیں کہ تعریف نہ کی جائیں، لیکن جواز سے متعلق بھی بہت سی احادیث آئی ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ ان دو طرح کی احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے، جمع کی صورت یہ ہے کہ کہا جائے کہ اگر وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے یہاں کمال ایمان و یقین ہے، ریاضت نفس ہے، معرفت تامہ حاصل ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ تعریف کی وجہ سے فریب میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کا نفس اس کے ساتھ کھیل نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں تعریف کرنا نہ حرام ہے نہ مکروہ۔ لیکن اگر مذکورہ چیزوں کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں سخت مکروہ قرار پائے گا، اور تمام احادیث کو اسی اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ارجو ان تکون منہم، کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ منہ پر تعریف ہے،
اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رآک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، جب شیطان تمہیں کسی راہ پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے منہ پر تعریف ہے، تو اس لیے کہ ان کے مذکورہ جو امور ذکر کیے گئے، جو اندیشے ذکر کیے گئے منہ پر تعریف سے متعلق، یہ اندیشے یہاں نہیں تھے۔ اس لیے اگر اندیشے نہ ہوں تو منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے، ورنہ اگر اس طرح کے خطرات ہوں تو منہ پہ تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔